اور ایک واقعہ تو ہمیشہ میرا ایسا واقعہ ہے وہ کہ ایسا لگتا کہ وہ ایک واقعہ نہ سناؤں تو صحابہ کی قربانی اور ان کی فکر آخرت کا حق ہی ادا نہیں ہوتا کبھی وہ واقعے کے بغیر. اور وہ واقعہ کس کا ہے؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کتنے بھی بار سناتے جاؤ کبھی دل تھکتا نہیں اس سے. ان کا واقعہ کتنے بھی بار سناؤ کبھی دل ہچکاتا نہیں اس سے. ہر بار وہ واقعہ ایک نئی تازگی کے ساتھ ایمان کو تازہ کر دیتا کہ کیسی سمیہ تھی ان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ضعیف خاتون, بوڑھی خاتون, جو غلام ہے, ایک کام کرنے والی ہے کسی کے گھر کی, ابو جہل کے اور اس کے جو سرداروں کے گھروں میں کام کرنے والی بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دل میں ایمان کی دولت آ گئی, فکر آخرت آ گئی, فکر آخرت آ گئی کہ جو کچھ ہے تھوڑے دن کا ہے, اس کے بعد میری آزادی ہے اور ہمیشہ کے لیے میں میرے ساتھ نبی کے ساتھ جنت میں رہوں گی بول کے یہ فکر آخرت آ گئی. یہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ضعیفی کو پہنچ گئی. ابو جہل کو خبر ہو گئی ایمان لا لی ہیں, یہ بھی ایمان لائی, اس کا شوہر بھی ایمان لایا, بیٹا بھی ایمان لایا, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لا چکے ہیں. تو اب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان لوگوں کو ایمان سے پلٹائیں, اور ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم لا کر ان کے اوپر ظلم و زیادتی کریں گے بھرے بازار میں تو نہ صرف یہ پلٹیں گے, ان کے بچے بھی پلٹ جائیں گے, دوسرے ایمان والے بھی ایمان چھوڑ دیں گے. اور آج کا بھی دشمن اسلام وہی کرتا ہے. آج کا بھی دشمن اسلام 18 سال افغانستان میں گھس کے دشمنی کرے, اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے باہر نکال رہے ہیں, کوئی حاصل نہیں ہوا. اس کے بعد مارے کئی معصوموں کو, بہانہ تو بنا کے ٹھیک ہے کوئی ظالم تھا ہوں گا تم اس کی حد تک بدلہ لیتے نا تو ہم بھی بولتے ارے ہو بھائی انہیں غلط کرا تو مجھ سے بدلہ لے لیے. تم تو اس کو بہانہ بنائے, وہ ظالم کو بنا کے کتنے معصوموں کا قتل کرے. عراق میں گھسے, بعد میں سوری بولے, ایک 50 لاکھ کو مار کے, وہاں پہ 5 لاکھ کو 10 لاکھ کو مار کے. تو یہ تو ایک دشمن اس زمانے میں بھی کرا, آج بھی کرتا. لیکن اللہ کا احسان ہے کلمہ توحید, اتنے گنہگار رہنے کا, ماسک پہنیے, کلمہ توحید ہم اتنے گنہگار رہنے کے باوجود بھی ہم کو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے نہیں دے رہا. ماشاءاللہ ہمارے نبی کیا وہ کلمہ محمد رسول اللہ کا, ہم اتنے گنہگار مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہماری نبی کی محبت سے ہم کو جڑا کے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو وہ آزمائش میں مت ڈالیے جس میں ہم ناکام ہو جائیں, کیونکہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے. ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ وہ اوقات میں نہیں ہے جو صحابہ جس دور سے اور اوقات میں رہ کر وہ لوگ ایمان کی آزمائشوں کو پورا کرے. اللہ آپ کے پیمانے پہ اتر کے اللہ بغیر آزمائشوں کی ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے. ہم کو اس رمضان میں ہمارے دماغ کو سب سے پہلے یہ کھولیے اللہ کہ قرآن ہم کو سمجھ کے پڑھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہمارے لیے فی الوقت. تو یہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بازار میں لے کے آیا, اور بازار میں لا کر ان کو نعوذ باللہ برہنہ کرنا شروع کیا. برہنہ ایک پولائٹ ورڈ ہے ننگا کرنے کے لیے, نعوذ باللہ من ذالک. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے وہیں پر کھڑے ہیں, بے چین ہو گئے. لیکن رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, کافر کوئی بھی حرکت کر لے ہاتھ مت پلٹا کر اٹھانا. تم ہاتھ سے وائلنٹ فورس والا مقابلہ نہیں کرو گے, صبر کرو گے. اور بعض ایسے لوگ جو سیرت سے واقف ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ گاندھی جی کی وہی پالیسی, دشمن کچھ بھی ظلم کرے نان وائلنس از مائی پالیسی, وہ کام کر گئی. اور وہی چیز 1400 سال پہلے گاندھی جی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائے ماشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحابہ کو کیا تھا, چاہے کچھ بھی ظلم کرے تم صبر کرو اللہ کے لیے کیونکہ جنت ہے تمہارے لیے. اور صحابہ صبر کر رہے تھے, ماں کو برہنہ کر رہے ہیں. آپ سوچو یہ کیسا لمحہ تھا ہوں گا ان کے لیے, ایک نوجوان صحابی کے لیے. آنکھوں کے سامنے وہ ظلم اپنی ماں پہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, لیکن نبی کا قول ہے, بتا دیے کہ ہم کو ہمارے نبی کا قول ماں سے زیادہ اہمیت رکھتا. بھلے ہی میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے میرے ماں کے ہو جائے, اطاعت رسول میرے دامن سے نہ نکلے. خاموش ٹھہرے ہیں, دوڑتے دوڑتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے گئے. بولے یا رسول اللہ آفت آ گئی, کیا ہوا؟ میری ماں کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں بازار میں لا کر, نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے دوڑتے وہاں پر پہنچے. ایک باضابطہ تماشا لگا ہوا ہے. اب تو ابو جہل کو اور تیش آ گیا, اچھا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے, اب تو ان کے سامنے اور کر کے بتانا ہے. اور بی بی سمیہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مسکراتا چہرہ ہو گیا, بولے میرے نبی بھی آ گئے اب تو. ماشاءاللہ یہ کیسی تربیت ہے. فکر آخرت صحابہ کی کیسی ہے کہ جہاں ذلت دنیا کا کافر دے رہا, جہاں دنیا والے ذلیل کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ تم اسلام پر ہو, تو ان کے سینے پھل گئے, ان کے چہرے مسکراہٹ پہ اتر گئے.
وہ لوگ پلٹ کے کافر کو خوش نہیں کرے, کمپرومائز نہیں کرے. تیری حیثیت ہی کیا ہے, کیا کرتا میکسیمم جان لے لیتا نا, اس سے زیادہ کیا کرتا. تو آج اگر نہیں بھی لیا تو ہو سکتا 200 سال جیوں گا, پھر بھی جانے کی چاہیے جانا. 500 سال جیوں گا, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو مرنا ہی مرنا ہے. کوئی آج مرے گا, کوئی کل مرے گا. آج کوئی مرا, وہی دعا پڑھ کے آئے نا, آج آپ گئے, انشاءاللہ کل میں آپ کو آ کے جوائن ہونے والا ہوں قبر میں آپ کے ساتھ. اتنا ہی ہونے والا ہے. صحابہ اس کے اوپر خوش تھے کہ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اصل حیات کی طرف سفر ہونے والا ہے, اصل زندگی کا سفر اب شروع ہونے والا ہے ہمارے لیے. بی بی سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے کہہ رہے ہوئے ہیں یا امی, اللہ اکبر. یہ کیسا لقب ہے, وقت کے رسول اے میری ماں بول رہے ہیں, یا امی سمیہ, یا امی اے میری ماں سمیہ, اللہ اکبر. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصبر, صبر کر لے, میں جنت دیکھ رہا ہوں تیرے لیے. اللہ اکبر. یہ کیسا ایمان ہوگا صحابہ کا, یہ پلٹ کرنے بول رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو ٹھیک ہے, پہلے تھوڑا بچاؤ تو صحیح ہم کو. ختم نہیں, صبر کر رہے ہیں کیونکہ نبی کا حکم ہے صبر کرو. اور ابو جہل بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی تیش میں آ کر ان کی شرمگاہ میں برچھا مار دیتا, زمین پر ٹھپ سے گر گئے. بوڑھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لوگ کبھی سوچو, آپ کی میری ماں کو کبھی کوئی آ کے اسلام کی وجہ سے ایک پچکڑ بھی مار کے گیا, کہاں سے مارے گا؟ ہماری ماں زندگی میں کوشش نہیں کری کسی کو اسلام بتانے کی. انہیں کبھی کوشش کری؟ پیدا ہو کے بڑی ہو کے مرنے تک ہمارے ماؤں کا باواؤں کا مقصد خالی کماؤ کماؤ کماؤ, اولاد کو پیدا کرو, کما کما کما. اتنی ہے ہماری فکر, پوری ہماری پوری زندگی اتنی ہے, خالی کماؤ کماؤ کماؤ. بچے ہو گئے تو کما کما کما. دو ہی چیزیں ہیں ہمارے ماں باپ کے پاس, تو کوئی بھی پچکڑ کیوں ماریں گا وہ اس کو. لیکن وہاں ایسا نہیں تھا, فکر آخرت پر تھے. ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیچ میں کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات اللہ کے بعد موجود ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. مقصد کے ساتھ ہے, ایک پورا پرپس لے کر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ کہ کچھ بھی ہو جائے, تم لوگوں کی جانیں جائیں, تمہارے خاندان کٹ جائیں, یہ قرآن دوسروں تک پہنچاؤ, اس کو نافذ کرو. یہ مقصد ہے ان کے سامنے. اور وہ مقصد کو تھامے ہوئے تھے صحابہ اپنے دلوں میں ماشاءاللہ. بی بی سمیہ جیسے زمین پر گری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گئے. اب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, سر کو لے کے اپنے مانڈی پر رکھا, صبر کی تلقین کر رہے ہیں. اور بی بی سمیہ پلٹا کر مسکرا کر بول رہی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, سمیہ کو کوئی تکلیف اور رنج نہیں ہے, میں تو خوش ہوں. اگر اس حال میں مروں گی تو آپ نے ہی کہا نا, جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اس حال میں اٹھوں گی میدان محشر میں. بولے آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج دنیا کو چپکے ہوئے ہیں ہم لوگ. دنیا عربی جو لفظ ہے, اسی لفظ کے ایک معنی ہے ادنا. ادنا معنی چیپ, ارے بہت گھٹیا بولتے ہیں نا جس کو آپ, گھٹیا, وہ معنی ہے دنیا کے. لفظ دنیا کا معنی ہی وہ ہے. اور عربی زبان میں دنیا کا ادنا جو معنی ہے اس کا ایک اور معنی ہے. ادنا ایسی چیز کو بولتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کو تو لگ سکتی انہیں, لیکن کبھی پکڑے نہیں جاتی. انسان ساری زندگی اس کو پکڑنے کے پیچھے دوڑتا. آپ کے ہاتھ میں مرکیوری رکھ دے تو تھرمومیٹر کی کیسا سلپ ہوتی, آپ پکڑ سکتے, سلپ ہوتی. دنیا اسی کو بولتے. تم کتنی بھی کوشش کر لو, ہاتھ لگ سکتا ہے اس کو تمہارا, تم کو مزے مل سکتے, محل آ جا سکتا, گاڑیاں آ جا سکتی, سب کچھ, لیکن تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. موت کا جھٹکا لے کے نکل گیا سب تمہارے پاس سے, سب کچھ کھینچ لیا تمہارے پاس سے.